محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت ہے، عظیم الشان تالیف ہے، تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے۔ اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے 184 184 پہ بہت سی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور آخری جو گفتگو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ امام صاحب نے فرمایا کہ وَيَكْفِي فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، دنیا سے اعراض کرنا چاہیے اس موضوع پہ، اور دنیا سے اعراض کرنا چاہیے۔ دنیا اتنی لیں جو آخرت کمانے کے کام آئے، دنیا اتنی لیں جس سے دنیا میں زندگی گزر سکے، لیکن بہت زیادہ دنیا میں دلچسپی لینا حتیٰ کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں، مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی تکذیب کے لیے، آپ کی بات کو غلط قرار دینے کے لیے۔ اور کفار کا انداز یہی ہوا کرتا تھا جب آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی ساعتی، کس موضوع پہ، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ کیا سوال ہے قیامت کے بارے کی انتہا، یعنی کہ اس کے علم کی انتہا، کس کے علم کی؟ قیامت کے علم کی۔ یعنی کہ آپ پوچھیں جبریل علیہ السلام سے قیامت کب آئے گی، نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھیں قیامت کب آئے گی، نہیں پتا۔ اور وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی، حدیث جبریل، جس میں یہی ہے، یعنی کہ نہ آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، نہ میں جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی فرشتہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی جن نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی انسان نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو جس سے پوچھو وہ کہے گا اللہ اعلم۔ تو اس کے علم کی انتہا، یہ علم کہاں کرتے نہیں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ آخری آیت کا ترجمہ و تفسیر کرنے سے پہلے اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ وہ سوال کیوں کرتے تھے، اصل میں مذاق اڑانے کے لیے، کہ کب سے تم 90 سال 100 سال۔ تو یہ ہے حقیقت آپ کی دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، اس دنیا کو غنیمت جانو آخرت کمانے کے لیے، ورنہ جب آخرت واقع ہوگی تو دنیا آپ کو، اچھا آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم میں کبھی تو یہ آیا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں گھڑی رہے ہیں، کبھی یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم 10 دن۔ تو اس بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے جی؟ کیا قرآن میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ نہیں، قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ٹکراؤ تب ہوتا، تضاد تب ہوتا، تناقض تب ہوتا جب یہ انسانی کاوش ہوتا۔ کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنے گھنٹے کا؟ بھلا 1 گھنٹے کا کہ 2 گھنٹے کا؟ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ تو اتنے بڑے دن میں پوچھ لیا جائے کہ آپ جس شہر میں پہلے رہے ہیں، جس ٹاؤن میں پہلے رہے ہیں، جس محلے میں پہلے رہے ہیں، جس گھر میں پہلے رہے ہیں، کتنا عرصہ رہے؟ کبھی آپ کہیں گے 10 سال، پھر کبھی کہیں گے آپ نہیں لگتا ہے شاید 9 سال رہے۔ تو یہ مقصد وہ یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا میں اچھی طرح موقع نہیں دیا گیا عمل کرنے کا، تھوڑا سا عرصہ ہم رہے اور ہمیں اٹھا لیا گیا، ہمیں کوئی وہاں پہ موقع دیا جاتا توبہ کرنے کا، کوئی مہلت دی جاتی، کوئی سوچنے کے 114 تک۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آئندہ کے ماضی میں، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قال، ماضی کا، پاس کا۔ تو ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پہ تذکرہ کیا ہے قیامت کے امور کا، آخرت کے امور کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ تذکرہ ہے فِلَبِثْتُمْ فِی الْأَرْضِ، تم کتنا عرصہ رہے زمین میں، دنیا میں،
عدد السنین سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے بتاؤ کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو۔ قالو، وہ کہیں، انس بھائی کا سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کی نیند اڑ جائے۔ انس بھائی کسی زمانے میں بڑی توجہ سے درس سنا کرتے تھے، آج کل ان کی توجہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جی، سوال کریں کہ ان سے شمار کرنے والوں سے کون بات ہے؟ فرشتے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کیا جانتے ہوتے؟ کہ دنیا قلیل ہے، دنیا عارضی ہے۔ کاش تم دنیا میں یہ بات سمجھ لیتے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، کہ وہ لوگ جہنم کی آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال، کیوں؟ نعمل غیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، نبی آئے، علماء آئے، تمہیں خبردار کیا گیا، وارننگ تمہیں ملی۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بہت کم عرصہ ٹھہرے ہو، وہاں پہ جب وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں یا اللہ واپس بھیج، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمیں تک 102 سے لے کے 104 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سے پہلی آیات میں، تو اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں اس دن سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سور کے قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کون سی پھونک مارنے کا تذکرہ ہے؟ پہلی بار کا یا دوسری بار کا؟ نفخہ اولا کا یا نفخہ؟ اس حال میں کہ نیلے ہوں گے لوگ، کیا ہوں گے؟ نیلے ہوں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ زرقا یہ جمع ہے ازرق کی، اللہ نے یہ دوسرا معنی اختیار کیا کہ وہ اندھے ہوں گے لوگ۔ اس دن ہم مجرم، اندھے کون ہوں گے؟ مجرم قسم کے لوگ، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ اس دن ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے مجرموں کو، اس دن کے وہ کیا ہوں گے؟ نیلا۔ ان میں سے وہ شخص جو رائے کے لحاظ سے، اپنی رائے پیش کرنے کے لحاظ سے ان میں سے سب سے بہتر ہوگا، جو سب سے عقل مند ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ الا بثتم الا یوما، تم دنیا میں۔ آیات امام صاحب نے یہاں پہ کیوں پیش کی ہیں؟ بتانے کے لیے کہ لوگوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا سے اس لحاظ سے اعراض کرو کہ اس دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو۔ جب کوئی کام ہو سکے گا تو اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، وعلیہ تکلان، اور اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ بھروسہ کیا جائے گا، توکل کیا جائے گا، اعتماد کیا جائے گا۔ یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، اب نئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے، دیگر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم سائنسی اصولوں کے مطابق ثابت کریں گے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ بہرحال اگر مان بھی لیں تو انسان تو کب سے منصوبے بنا رہا ہے، کیا خبریں آتی ہیں جی ان قریب وہاں پہ آبادی قائم ہو جائے گی، گھر بنائے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ تو یہ کیا اللہ کی مشیت۔ اور آئندہ گفتگو پڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ آپ نے ہمیشہ فرق کرنا ہے اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں۔ خاص کر کے وہ کام کر لے جو اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کام ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی کوئی کر لے۔ دنیا میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ذرا چھوٹی سی مثال دوں، نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ بیٹا ہے، نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ بیگم میدان میں آ جائے گی، وہ لڑنا شروع کر دے گی، کیوں بیٹے کو نکال رہے ہو گھر سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہنے کا مطلب ہے 100 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بیٹے کو نکال نہیں سکتا گھر سے۔ جب ابلیس نے بھی جو حرکتیں کر رہا ہے اس کے لیے پہلے اللہ سے اجازت مانگی تھی نا، یا اللہ مجھے پھر اجازت دے، قیامت تک مجھے اجازت دے کہ میں اپنا کھیل کھیل سکوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو چھٹی دے دی گئی ہے، ارادہ دے دیا گیا ہے، اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کے ارادے و مشیت سے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو ناکام کر کے، اللہ کو بے بس کر کے، اللہ کو مغلوب کر کے کوئی اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ انما شاء اللہ کان،
کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. آپ کو پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، آپ جو بھی کر لیتے. آج آپ کہتے ہیں میں بیٹے کا علاج یوں کرتا تو شاید زندگی بچ جاتی، یوں کرتا شاید بچ جاتی. نہیں 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 نہیں، نہایت ضروری ہے، اس بات میں ایمان لانا ضروری ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. فتتیقن، چنانچہ آپ یقین رکھیں، حین دن اس وقت، کہ ان الحسنات من نعمہ، کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ نعمتیں جاری ہو ساری رہیں. وان السیئات، اور اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ تمام برائیاں من خذلان، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سزا ہیں. کس چیز کی؟ گناہوں کی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں، لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو اب پھر کیا کریں؟ فرمایا اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں؟ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں. پہلے کہا تھا گڑ گڑا کر دعا کریں کس موقع پہ؟ کہ جب اللہ آپ کو نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ یہ نعمتیں واپس نہ لے، اللہ یہ نعمتیں روک نہ لے، اللہ یہ نعمتوں کو منقطع نہ کر لے. اب کہہ رہے ہیں اللہ اس مصیبت کو نہ آنے دے. ولا یکلک، اور دعا میں یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سپرد نہ کر دے. فی فعل الحسنات اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. کہ اللہ میں تیری رحمت پہ ہی امید لگائے ضرورت ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا یا اللہ، میں تو تباہ ہو جاؤں گا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے تمام کام سنوار دے، میرے سارے کام. کی صفات کو پہچانتے ہیں جن کی نگاہ آخرت پہ ہے. تو اجمل عارفون، عارفین کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پہ کہ ان کل خیر فاصلہ بتوفیق اللہ، اور علماء کرام کا اس بات پہ بھی اجماع اور اتفاق ہے ان التوفیق اللہ یکلک اللہ الی نفسک. توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوالے نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بندے کے مابین سے اور اپنے مابین سے ہٹ جائے تو اب یہ انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. کہتے ہیں فائدہ، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اس کی چابی، کس کی چابی؟ توفیق کی. الدعاء کیا ہے؟ دعا کرنا، اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ یا فمتا اعطى العبد هذا المفتاح، جب اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چابی دے دے. کون سی چابی؟ دعا وغیرہ. یہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چابی دے دے فقد، دعا کی قبولیت کی ٹینشن نہیں لیتا، لیکن میں ٹینشن لیتا ہوں دعا کی. ٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے اور اچھی دعا کرنے، میں دعا کی قبولیت کی ٹینشن نہیں لیتا. ولیکن ہم دعا، میں ٹینشن لیتا ہوں کس کی؟ خود دعا کی. فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاء، جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی، فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، تو دعا کی قبولیت دعا کے ساتھ ہی ہے، ان کی ہمتوں کے مطابق اور ان کی ثابت قدمی کے مطابق اور ان کی رغبت کے مطابق اور ان کے ڈر کے مطابق. جس قدر بندہ بلند ہمت ہوگا توفیق ان کو دیتا ہے، مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد و توفیق کے لائق ہوتے ہیں. یعنی کہ بتانا ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اندھی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جس کے ساتھ جو بھی توفیق سے محروم کیا گیا، جو بھی کیا کیا گیا،
توفیق سے محروم کیا گیا، اور جس پہ بھی خذلان آئی، یعنی کہ اللہ کی طرف